باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر، آج 21 جون 2020 ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج سورج گرہن لگنا ہے۔ اس کی ٹائمنگ جو ہے مختلف ہے، لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 9:30 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک اس کی ٹائمنگ ہے، اور اس میں وہ کچھ نقصانات بھی ہیں اور کچھ فوائد بھی ہیں۔ پہلے ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی ہے۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے اور طویل ترین قیام، رکوع، سجود آپ نے فرمایا اور نماز پڑھی۔ اس نماز کو نماز کسوف کہتے ہیں، اور چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اس سے قبل آپ کو ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا سورج چاند گرہن جو ہے یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ بھیجتا ہے، یہ کسی کے موت و حیات کے سبب سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس سورج گرہن کو دیکھو تو ذکر الہی، دعا، استغفار جو ہے اس میں مشغول ہو جاؤ۔ تو گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ، زمانہ جاہلیت میں سورج گرہن لگتا تھا تو آپ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی بڑا واقعہ رونما ہو جاتا، کوئی بڑا فوت ہو جاتا یا کوئی پیدا ہوتا تو اس وقت ہم سمجھتے تھے کہ یہ سورج گرہن اس کی وجہ سے ہے۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا نہیں ہے، چونکہ صحابہ کرام آپ کے صاحبزادے کا جو کہ وصال ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے دلوں کے اندر یہ خیال آیا، لوگوں کے دلوں کے اندر خیال آیا کہ آپ کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے، اس لیے یہ سورج گرہن لگا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ڈرانے کے لیے ایسی نشانیاں بھیجتا ہے۔ تو آج ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ کرونا کیوں پھیلا ہے، یہ ہماری بیماریاں جو ہمارے اوپر اتنی آ گئی ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، ٹٹی دل کا حملہ ہو رہا ہے، تو یہ اس وقت ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ڈرو، میرے آگے سر مسجود ہو جاؤ، توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، اور یقین کیجئے کہ آج جو یہ کورونا ہے، یہ اگر توبہ استغفار ساری دنیا کرے تو اللہ کے فضل سے یہ ختم ہو جائے گا، لیکن ہم توبہ کرتے ہی نہیں۔ تو بہرحال گرامی قدر، ہم اپنے موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اس میں کچھ نقصانات بھی ہیں۔ نقصانات یہ ہیں کہ یہ الٹرا وائلٹ ریز شعاعیں ہوتی ہیں جو سورج گرہن لگتا ہے، یہ شعاعیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ انسان کی آنکھوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، بالخصوص بچوں پر۔ اور یاد رکھیں، اگر اس کی وجہ سے آنکھوں پر اثر ہو گیا، اندھا پن پیدا ہو گیا، تو پھر یہ ڈاکٹر جو ہے اس کا علاج نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے پرہیز کرنا چاہیے، ڈائریکٹ اس کو نہ دیکھیں۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے دیکھنے کو تو ٹی وی کے اندر جو سورج گرہن کی وہ جو تصویر آتی ہے اس کو دیکھ لیں، یا کئی اور چیزیں ہیں۔ تو بہرحال ڈائریکٹ دیکھنا نقصان دہ ہے۔ اب گرامی قدر، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ یہ
جو بات میری گفتگو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ اب فوائد کیا ہیں؟ فوائد یہ ہیں کہ 101 مرتبہ سورت قریش پڑھیں، 11 مرتبہ سورت کوثر پڑھ لیں، سورت اخلاص 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور سورت رحمان 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب میں ذرا پڑھ کر بتا دیتا ہوں، تاکہ بہت سارے میرے بھائی بہنیں ایسی ہیں کہ ان کو اوپر دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، میں نے چینج ہو جاتے ہیں، لہٰذا ایک جلی غلطی پیدا ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ الرحمن جو ہے چونکہ لمبی ہے تھوڑی سی، تو یہ کسی قاری کی آواز میں سن لیں، اس کا تلفظ ٹھیک کر لیں، اور یہ 1 مرتبہ ضرور پڑھیں، صبح 9:30 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک، کسی وقت بھی آپ 1 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھ لیں۔ اور پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ زبان پر استغفر اللہ یا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی زبان پر آپ کے یہی ذکر ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا ورد کرتے رہیں تو گرامی قدر انشاءاللہ اس کے بڑے ہی فائدے ہیں۔ رزق جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی بڑی فراوانی عطا فرما دے گا، رزق بڑھ جاتا ہے، گھر میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اولاد جو ہے وہ فرما بردار بن جاتی ہے، گھر کے اندر نحوستیں اور وبائیں یہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو اس لیے یہ ضرور عمل کریں، سورۃ رحمان 1 مرتبہ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ پڑھتے چلے جائیں، اور بچوں کو یعنی گھر کے اندر رکھیں، خصوصاً کمرے میں دھیان لگا کر رکھیں، بچے باہر جو ہیں وہ نہ نکلیں۔ ایک بات آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ کچھ توہمات ہوتے ہیں، یعنی وہم لوگوں کے ہیں یا مسئلوں کے ٹسلے بنائے ہوتے ہیں کہ جی اس دوران میں سورج گرہن میں جو حاملہ عورتیں ہیں وہ چھری، چاقو، کینچی جو ہے وہ رکھیں تو ایسا ہوگا ویسا۔ یہ شریعت کے اندر مجھے تو کوئی ایسی بات دکھائی نہیں دیتی، تو یہ ایسی کوئی بات شریعت کے اندر نہیں ہے، اور اس سے کوئی بچے پر اثر نہیں انشاءاللہ پڑتا۔ بہرحال آپ جو ہے سورۃ الرحمن اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ذکر کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، نماز کسوف ادا فرمائیں۔ مسجد کے اندر اگر جماعت کا اہتمام ہو جائے تو ماشاءاللہ سونے پر سہاگا ہے، اگر جماعت آپ نہیں ادا کر سکتے تو آپ اکیلے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ سنت موقدہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ طریقہ ہے کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے پتہ نہیں کیسے پڑھنی، کوئی مشکل نہیں، بس 2 نفل پڑھنے ہیں،
اور جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے. اگر نہیں پڑھ سکتے تو اس کی وہ تکبیر بھی نہیں ہے کوئی، نہ کوئی اذان ہے نہ کوئی تکبیر ہے. تو البتہ یہ ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت کو زیادہ طویل فرمایا تھا اور دوسری اس سے کم تھی، مختصر تھی. تو آپ جس طرح تہجد پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ لیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں. صرف 2 رکعت جو ہے وہ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. اللہ پاک آپ پر فضل فرمائے، آپ کے گھر کے اندر برکتیں نازل فرمائے، ہماری سب کی روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی، قلبی، دماغی، نفسیاتی، ہمزاتی، وسوساتی، سحراتی، جناتی ساری بیماریاں اللہ سبحانہ و تعالی دور فرمائے.